السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ آج ہم مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانیں گے۔ تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب تھی۔ آپ کا لقب اسد اللہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ آپ بہت اعلیٰ درجے کی صلاحیتوں اور مضبوط اعصاب کے مالک تھے۔ بات دو ٹوک کرتے تھے اور عدل کا فیصلہ کرتے تھے۔ علم و حکمت میں اپنی مثال آپ تھے۔ دینداروں کا احترام اور مسکینوں سے محبت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے پیاری اور چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی سے کیا۔ اس طرح انہیں چچا زاد بھائی ہونے کے علاوہ داماد ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر لکھنے میں پوری مہارت رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین لکھنے کا شرف بھی آپ کو حاصل تھا۔ حدیبیہ کا صلح نامہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی تحریر کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ رضی اللہ عنہ خلافت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور ان کی اصلاح کے لیے ہمیشہ مصروف رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو خلافت سنبھالتے ہوئے صرف 4 سال اور 2 ماہ ہوئے تھے کہ دوران نماز فجر سجدے کی حالت میں ایک بدبخت آدمی نے ایک زہریلی تلوار سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا، جس سے وہ زخمی ہو گئے اور تیسرے روز 21 رمضان کو ان کی وفات ہوئی۔ اب ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ واقعات سنتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کے حق سے دستبردار ہونا۔ جب لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کر لی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 روز تک گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھے رہے۔ پھر ہر روز باہر آتے اور منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر لوگوں سے فرماتے، لوگو میں تمہاری بیعت سے سبکدوش ہوتا ہوں، تم کسی ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لو جس سے تمہیں محبت ہو۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھتے اور کہتے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم نہ ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سبکدوش کریں گے اور نہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبکدوش ہونے کا کہیں گے۔ کون آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے کر سکتا ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقدم کیا۔ ایک مرتبہ جب ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر موت پر لیٹ گئے تو ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، اے میرے بیٹے، مجھ سے 4 پھر مزید 4 باتیں یاد رکھو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابا جان، پہلی 4 باتیں کون سی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے بڑی دولت عقل کی دولت ہے، سب سے بڑا فقر حماقت ہے، سب سے بڑی وحشت خود پسندی ہے اور سب سے اچھی صفت خوش اخلاقی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دوسری 4 باتیں کون سی ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، احمق آدمی کی صحبت سے بچتے رہنا، کیونکہ وہ تجھے نفع پہنچانا چاہے گا مگر نقصان پہنچا دے گا، اور جھوٹے شخص سے کبھی دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ دور کو تیرے قریب اور قریب کو دور کر دے گا، اور بخیل آدمی سے بھی بچنا، کیونکہ تو اس کا اتنا حاجت مند نہیں ہوگا جتنا وہ تیرا حاجت مند ہوگا اور تجھے چھوڑ کر بیٹھ جائے گا، اور برے آدمی کی صحبت بھی اختیار نہ کرنا، کیونکہ وہ تجھے چند پیسوں کے عوض بیچ دے گا۔ جادہ بن حیبرہ بڑی تواضع اور وقار کے ساتھ امیر المومنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے عرض کیا،
اے امیر المومنین، اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو ایسے آدمی آئیں کہ ان میں سے ایک تو ایسا ہو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اس کو اپنی جان، مال اور اہل و عیال سے بڑھ کر محبوب ہو، اور دوسرا ایسا ہو کہ اسے آپ سے اتنی نفرت ہو کہ اگر ذبح کرنے کی قدرت پائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذبح کر دے، تو کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کے خلاف فیصلہ کریں گے جو آپ سے محبت رکھتا ہے، اور جو نفرت رکھتا ہے اس کے حق میں فیصلہ سنائیں گے؟ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ایسا واقعہ ہوا تو میں کروں گا، لیکن فیصلہ تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے پاس اصبہان سے کثیر مال آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مال کو 7 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس مال میں ایک روٹی بھی نکلی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روٹی کے بھی 60 ٹکڑے کیے اور ان 7 حصوں میں سے ہر ایک میں ایک ایک ٹکڑا رکھ دیا۔ پھر 7 امراء کو بلایا اور ان کے درمیان قرآن اندازی کی تاکہ معلوم کریں کہ ان امراء میں سے کس کو پہلے دیا جائے اور کس کو اس کے بعد، حتیٰ کہ ہر امیر نے اپنا حصہ وصول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم و تقوی کی دولت حاصل کرنے کے لیے بہت سی جماعتیں حاضر ہوئیں۔ ان میں ایک باوجاہت شخص بھی موجود تھا جس نے سر پر سفید عمامہ باندھا ہوا تھا۔ اس نے سوال کیا، اے امیر المومنین، ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطبے میں یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ اے اللہ، ہماری بھی اسی طرح اصلاح فرما جس طرح آپ نے خلفائے راشدین کی اصلاح فرمائی، ذرا بتائیے وہ کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ ارشاد فرمایا، وہ دونوں میرے حبیب ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، جو ہدایت کے امام اور اسلام کے شیخ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی اقتداء کی جاتی ہے، یعنی ان کو فالو کیا جاتا ہے۔ جو شخص ان کی اقتداء کرے گا محفوظ رہے گا، جو ان کے نقش پا کی پیروی کرے گا اسے صراط مستقیم کی ہدایت حاصل ہوگی، اور جو شخص ان کو مضبوطی سے تھام لے وہ اللہ کے گروہ میں سے ہے۔ یہ تھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے صراط مستقیم پہ چلنا آسان کر دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔